اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ پانی تو پینا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ اب تو ان کی والدہ پر بہتان باندھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی کوشش کرتے ہیں، بن کے ان کے اپنے خیال میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا اور ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ یہودی، اہل کتاب سے مراد یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہر یہودی حضرت عیسیٰ دوبارہ آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ کہتے ہیں ہر یہودی اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ کہ اہل کتاب سے یہاں کون مراد ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں۔ اب تو انکار کرتے ہیں نبوت کا، بلکہ ان کے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن جب موت سے پہلے ہر آدمی پر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس عالم برزخ، یہ دنیا ہے، اس کے بعد ایک عالم ہے برزخ کہتے ہیں آڑ کو۔ ادھر دنیا ہے، بیچ میں برزخ ہے، برزخ کے اس پار آخرت ہے۔ ایسا ہے، دیکھو جہاں میں بیٹھا ہوں یہ دنیا ہے اور یہ برزخ ہے، یہ اور یہ جو پانی ہے یہ آخرت ہے۔ برزخ قرآن مجید میں لفظ استعمال کیا، وہ بینہما برزخ، سورہ رحمان میں دو دریا مل کر بہتے ہیں، مل کر، کھارا اور میٹھا پانی والا، لیکن ادھر کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا، اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں ملتا۔ چاہے تو آزما کر دیکھ لو، ادھر کا پانی اٹھا کر پیو میٹھا، ادھر کا پانی اٹھا کر پیو کھارا۔ بیچ میں برزخ ہے، نظر تو نہیں آتی، ہاتھ ہلا کے دیکھو کوئی، لیکن ہے آڑ، وہاں قرآن نے استعمال۔ اسی طرح برزخ کہتے ہیں آدمی کے مر جانے کے بعد جہاں آدمی جائے گا۔ برزخ سے مراد یہ قبر نہیں، یہ قبر نہیں، قبر کا گلا برزخ نہیں۔ برزخ اس دنیا سے لاکھوں گنا زیادہ بڑا عالم ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں وہ اس عالم میں ہیں، اسے برزخ کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی پر موت سے پہلے ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اس عالم کے احوال اس پر کھل جاتے ہیں، فرشتوں کا آنا جانا، ہاں اسرائیل نظر آتے ہیں، اسے آنا جانا، اور پھر وہاں کی نعمتیں، وہاں کی سزائیں، سب آدمی محسوس کرتا ہے۔ جی، تو جب وہ مرنے سے پہلے ادھر کا عالم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت کوئی آدمی ایمان لے آتا ہے تو وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ تو ہر یہودی پر مرنے سے پہلے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، لیکن اس وقت ایمان لانا کوئی نافع نہیں، مفید نہیں۔ وہ ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، دیکھ کر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں،
बिन देखे ईमान लाने का मुतालबा है। युमिनूना बिल गैब, नबी के एतमाद पर, नबी को परखना हो तो परख लो कि नबी है या नहीं है, परखना हो तो परख लो, ये अल्लाह की किताब है नहीं है। अगर इसका इम्तिहान लेना हो तो लो, ले लेने के बाद जब यकीन हो जाए कि ये नबी है और ये अल्लाह की किताब है, जब ये साबित हो जाए, फिर जो ये हक़ाइक़ बयान करे उसे बिन देखे मानो। तो मरने से पहले जब वो आलम आदमी पर खुल जाता है, उस आलम की चीज़ें नज़र आने लगती हैं, फिर देखकर ईमान तो हर आदमी लाएगा। फिरौन पर भी वो आलम खुला था, उसने कहा था आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उसका ईमान कबूल नहीं किया गया। क्यों? देखकर ईमान लाए। तो हर यहूदी को मौत से पहले ये वाज़ेह हो जाएगा कि हज़रत ईसा की शख्सियत क्या थी, लेकिन उस वक्त ईमान लाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। लयुमिनन नबी, ज़रूर भी ज़रूर ईमान लाएगा हज़रत ईसा पर मौत से पहले। किसकी मौत से पहले? एक बात तो ये हो गई, नहीं चलो अभी, एक तो अहले किताब से मुराद यहूदी है, बाज़ों ने कहा इसमें यहूदी भी दाखिल है, ईसाई भी दाखिल है। अब मतलब ये होगा कि यहूदी तो उनकी नबूवत का इनकार करके उनको दज्जाल करार देते थे, ईसा को दज्जाल, और कहते थे दज्जाल है ये, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नबी को। और यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं दज्जाल का, वो आने वाला है ना दज्जाल, जिसे अल-मसीहुद दज्जाल कहते हैं। ये जो अल-मसीहुद दज्जाल है उसको वो कहते हैं ये हिदायत याफ्ता है, हाँ ये मसीह हिदायत है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग। तो यहूदियों पर यह बात खुल जाएगी कि ये नबी हैं, ये दज्जाल नहीं थे। और ईसाइयों पर क्या? ईसाइयों ने उनको खुदा की सफ में लाके खड़ा कर दिया, खुदा का बेटा कहा। उन पर यह बात खुल जाएगी कि वो खुदा के बेटे नहीं थे, वो तो अल्लाह के एक बंदे थे। ये खुल जाएगा मौत से पहले। तो ईसाई भी ईमान ले आएगा, यहूदी भी ईमान ले आएंगे। ला युमिनन नबी क़ब्ल मौती, क़ब्ल मौती से किसकी मौत से पहले? कहते हैं हर यहूदी हर ईसाई अपनी मौत से पहले, हर यहूदी और ईसाई को अपनी मौत से पहले। इसीलिए एक रिवायत में क़ब्ल मौतिहिम है, क़ब्ल मौतिहिम, अपनी अपनी मौत से पहले हज़रत ईसा की शख्सियत वाज़ेह हो जाएगी, ईसा क्या थे। तो ईमान ले आएंगे, लेकिन ईमान ले आना मुफीद नहीं होगा, इसलिए कि वो ईमान बिल मुशाहदा है, हालांकि मुतालबा ईमान बिल गैब का है। ये हो गया। अहले किताब से कौन मुराद, और फिर मौत से किसकी मौत मुराद, दो बातें हो गई। एक रिवायत इसमें यह भी है कि क़यामत के करीब जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे, उस वक्त जितने लोग वहाँ रहेंगे यहूदी या ईसाई, कहते हैं कि वो सब हज़रत ईसा पर ईमान ले आएंगे हज़रत ईसा की मौत से पहले। एक रिवायत ये भी है। और पूरी दुनिया अमन व अमान से भर जाएगी। कहते हैं ये बात रिवायतों में ये भी है, हज़रत ईसा की मौत से पहले ईमान ले आएंगे। वो यौमल क़ियामती यकूनु, तो ये सुनाकर ये कह रहे हैं जब ईमान लाने का क्या फ़ायदा, अभी ईमान ले आओ, अभी वक्त है। इसका तकाजा यह है कि अभी ईमान ले आओ। जब ईमान लाने का कोई नफ़ा नहीं, काश ये बात अभी समझ में आ जाए, ये कहता कुरान। और क़यामत के दिन हज़रत ईसा उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे, उनके ख़िलाफ़ कि इन्होंने नबूवत का इनकार किया और इन्होंने मुझे बेटा बना दिया, मैंने कभी बेटा होने का दावा नहीं किया। हज़रत ईसा खुद, चलो इन्होंने मुझे खुदा का बेटा बना दिया, खुश नहीं होंगे, बल्कि जो लोग खुदा का बेटा कह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैंने कभी दावा नहीं किया, इन्होंने ही मुझे ज़बरदस्ती खुदा का बेटा बना दिया। ये हज़रत ईसा कहेंगे। ये होगी बात।
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا اور لوگ جو ہے طرح طرح کی خرافات کرتے ہیں، بدعات خرافات کرتے ہیں میت کے نام پر، جس کا ثبوت نہیں قرآن و حدیث میں۔ کہتے ہیں اس کا عذاب میت کو بھی ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب میت ان کے خرافات پر راضی ہو، لیکن حضرت عیسیٰ ان کی خرافات پر راضی نہیں ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے، پیچھے سے یہودیوں کی برائیاں ذکر کر رہا ہے، یہ برائی تھی، یہ برائی کی، یہ برائی کی، انبیاء کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور جو ایمان نہیں لائے، اور پھر جو ہے انہوں نے حضرت مریم پر بہتان باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی، وغیرہ وغیرہ پیچھے سے آ رہے ہیں، پوری ان کی برائیاں کرتے آ رہے ہیں قرآن مجید ان کی۔ اب کہتا ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہَادُوا، کہتے ہیں یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر ان حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال تھی۔ پتہ چلا کہ آدمی گناہوں کی اور زیادتیوں کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے، دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں وَحِلَّتْ لَهُمْ ایک سزا ہے تاکہ آدمی توبہ کرے، رجوع کرے۔ یہ اچھی بات ہے نا کہ دنیا میں ہی سزا ملے اور آدمی توبہ کرے۔ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں کی انہی شرارتوں کی وجہ سے بعض ایسی حلال اور پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی ہم نے حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ ہم نے بلا وجہ حرام نہیں کیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے حرام کیا۔ پتہ چلا کہ شرارتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آدمی دنیاوی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں قرآن مجید کے آگے آ رہا ہے سورہ مائدہ میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ توریت و انجیل، یہودی توریت پر اور عیسائی انجیل پر عمل کرے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، تو وہ اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، یعنی دونوں طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تو ہم زمین و آسمان کے برکت کے دہانے ان پر کھول دیں گے، اور یقیناً کھولیں گے۔ تقوی سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے تنگی نہیں آتی، زکوٰۃ دینے سے تنگی نہیں آتی، صدقہ دینے سے تنگی نہیں آتی، نماز کے لیے دکان بند کرنے سے تنگی نہیں آتی، قربانی دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، حج کو پیسہ خرچ کرنے سے وہ پیسہ کہیں جاتا نہیں، برباد نہیں ہوتا، مسجد کو دینے سے، مدرسے کو، بیوہ کو، یتیم کو، غریبوں کو، بے کسوں کو، مسافروں کو دینے سے کسی کا پیسہ ضائع لگتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، اور نماز کے لیے دکان بند کرنے سے لگتا ہے کہ کسٹمر مار کھائے گا۔ لیکن قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پر قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم ضرور کھولیں گے اس پر، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان پر حرام کر دیا۔ تو ہم کو سبق کیا ہے اس میں؟ ہم کو سبق یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم آخرت کے لیے نہیں تو کم سے کم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں سے بھی صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے آدمی اللہ کی فرما برداری کرے۔ کم از کم نیچے اتر کر گفتگو کرتا ہے قرآن ہماری عقل کے مطابق۔ چلو ابھی آخرت کے کرنے کا جذبہ تمہارے دلوں میں جڑ نہیں پکڑا تو کم از کم اپنے نفع کے لیے، اپنی دنیاوی فائدے کے لیے ہی صحیح چلو۔ تم نافرمانی نہ کرو، نمازیں نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، اس طرح
یہ ہمارا سبق ان کا سنا کر ہم کو نصیحت کرتا ہے قرآن. آگے کہتا ہے ان کی ایک برائی کیا تھی؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خود ہٹے ہوئے تھے راستے سے، اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. نبی کو نہ ماننا تو ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے. اچھا چلو یہ تو لازم ہے، خود نقصان اٹھایا، لیکن جو ہے اس سے آگے بڑھ کر وہ بہت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. انہوں نے مشن بنا لیا، اللہ کے راستے سے روکنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا. خود جو ہے راہ سے ہٹ گئے اور چپ بیٹھ گئے. چلو یہ بھی غلط بات تھی، لیکن یہ اتنی خراب بات نہیں تھی. خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آنے دیتے. تو راستہ روکنا دین کا، یہ یہودیت ہے، یہ یہودیوں کا شیوا اور طریقہ ہے. دین کا کام کرو اگر کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے تو تم ہٹ جاؤ راستے سے. کرنے والے کام کریں گے، کام بھی نہیں کرتے، کام کرنے والوں کو کرنے بھی دیتے، روڑے اٹکانا، یہ یہودیت ہے، یہودیوں کا طریقہ اور شیوا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے یہودیوں کے جراثیم و بیکٹیریا آ گئے ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ایک دو آدمی کو نہیں، ہزاروں لاکھوں انسانوں کو روکتے تھے. ان کا کام ہی یہ تھا. آج بھی ان کا یہی کام ہے، آج بھی ان کا یہی کام ہے. اچھا دوسری بات، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، ایک دن دو دن نہیں، ایک انسان دو انسان. پہلی تفسیر یہ ہے ایک آدمی دو آدمی کو نہیں، لاکھوں انسانوں کو انہوں نے راہ ہدایت سے روکا. اور دوسرا صحابہ نے ہدایت پھیلایا، یہودیوں نے ہدایت کے راستے کو روکا، آنے سے لوگوں کو روکا کہ مت جاؤ، یہ نبی وبی نہیں ہے. غلط باتیں بتاتے تھے. توریت میں تھا حضور آخری نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، چھپاتے تھے. دوسری تفسیر یہ ایک دن دو دن نہیں روکا، ایک طویل مدت تک یہی کام تھا. تیسری تفسیر یہ ہے یہ روکنے کی جو صفت تھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اب آپ اس کو لے کر آزمانا چاہو تو آزما لو. آج کے یہودیوں پر بھی وہی نسل چل رہی ہے. یہ ہو گیا. یہ سنا کر ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے تم یہ کام مت کرو. اسی طرح کی غلطیوں کی وجہ سے ان پر دنیاوی نعمتوں کو اللہ نے حرام کر دیا، محروم کر دیا اللہ نے. آگے کہتے ہیں ایک اور برائی ان کی یہ تھی وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وہ سود کھاتے تھے. یہ مشہور ہے تاریخی اعتبار سے بھی، یہودی دنیا کی سب سے بڑی سود خور قوم ہے. یہودی آج بھی یہودی سود خور قوم ہے. اس کو کہا یہ سود لیتے تھے، حالانکہ توریت میں منع کیا گیا تھا سود لینے سے. منع کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ بھائی غریبوں کے کام آؤ، غریبوں کو ویسے ہی پیسہ دے دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، بے کسوں کی مدد کرو. اچھا نہیں کر سکتے کم از کم قرض دے دو. صدقہ نہیں دے سکتے، صدقہ جو دو گے تو واپس نہیں لیتے نا. نمبر 1 یہ ہے، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے کہ صدقہ دے دو اور مت مانگو. پھر اگر اتنا کرنے کا جگر اور حوصلہ نہیں ہے، کم از کم قرض دے کر قرض کو واپس لے لو. 1000 دیے تھے 1000 لے لو. یہ کیا بات ہوئی؟ صدقہ بھی نہیں دیتے، قرض بھی دے کر جتنا دیا اتنا نہیں لیتے، 1000 دے کر 1100 لینا، یہ یہودیت ہے. سود کھانا، سود لینا، یہ یہودیوں کی عادت و شیوا ہے.
قبر سے پاگلوں کی طرح اٹھیں گے. قرآن مجید میں ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ من الشیطان یتخبطہ الشیطان من المس. جنات کی جادو جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے وہ بہت طاقتور ہے. میں دوسری طرف جا رہا ہے موضوع. جادو ایک تو ہے انسانوں کے ذریعے کرایا جاتا ہے اور ایک جادو جنات کے ذریعے کرایا جاتا ہے. جنات کے ذریعے جو جادو کرایا جاتا ہے اس کا عموماً علاج نہیں ہوتا. یہ بہت طاقتور جادو ہوتا ہے. خیر تو قرآن نے اس کا حوالہ دیا یتخبطہ الشیطان من المس. شیطان نے اس کو پکڑ کر پاگل کر دیا. پاگلوں کی طرح اٹھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا جرم ویسی سزا. انہوں نے اعتراض کیا اپنی عقل کی بنیاد پر کیا. کیا اعتراض کیا؟ کہہ رہے یہ کاروبار میں بھی تو نفع کماتا ہے آدمی, تو پھر پیسہ دے کر 10 روپے زیادہ لینا یہ بھی تو نفع کمانے کی ایک شکل ہے. یہ اعتراض کیا تو اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کہا اچھا اپنی عقل کو چلاتے ہو تو پھر اس کی سزا ویسی تھی پاگلوں کی طرح اٹھیں گے. تو بات دوسری طرف جاری ہے. میں کہہ رہا تھا ان کا گناہ یہ تھا, بری عادت واخذہم الربا. جو سود خور ہوتا نا وہ ہمدرد نہیں ہوتا امت کا. ہاں ہمدردی اس کے دل سے نکال لی جاتی ہے. یہ سود کھانے کی سزا ہے. کسی کا اس کو پیسہ لے اس کو وہ مطلبی اور خود غرض بن جاتا ہے. اس کو صبح شام پیسہ ہی نظر آتا ہے. کوئی کام اللہ کے لیے قبر اور آخرت کے لیے نہیں کرنا چاہتا. کوئی بھی کام کرے گا پیسہ, یہ کرو کیا ملے گا, یہ کرو کیا ملے گا, پیسہ ہی پیسہ. واخذہم الربا لیتے تھے, وہ سود کھاتے تھے. وقد نہوا عنہ دراحال کہ توریت میں اس سے منع کیا گیا تھا. ان کو منع کرنے کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے اللہ کی. یہ ہے. اور کیا کہتے تھے, ایک اور کام کیا تھا ان کا, لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر اور غلط فتوے دے کر غلط مسائل بتاتے تھے. سامنے والا جو چاہتا ان کے منشا کے مطابق فتویٰ دے کر وہ پیسے لیتے تھے. رشوت لے کر غلط مسئلے بتاتے تھے اور تحریف کرتے تھے توریت میں. یہ اس کو قرآن کریم نے کہا وہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناجائز طریقے پر. تو ناجائز طریقے پر مال کھانا یہ بھی یہودیوں کا طریقہ ہے. اس سے بچنا چاہیے آدمی کو. سود سے توبہ کرنا چاہیے آدمی کو. سود سے اتنا بچنا, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ سود ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. لوگ سود لیتے ہیں بھائی, بعد میں توبہ کر لیں گے, توبہ کا موقع نہیں ملا تو. اور عموماً گناہ پر جرات کرنے والوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. معلوم ہے بھائی جہاں معلوم ہی نہیں تھا, علم ہی نہیں تھا, کسی زمانے میں سود لینا دینا ہو گیا, معلوم نہیں کر علم کے باوجود کہ بھئی بعد میں توبہ کر لیں گے. وہ تکون من بعدہ قوما صالحین. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں ایک بھائی نے یہی کہا بھئی قتل کر دو, بعد میں توبہ کر لیں گے نا. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں توبہ کا موقع ملا ہی نہیں تو کیا کرو گے. آگے کہتے ہیں وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اچھا اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود اللہ کہتے ہیں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تو الایمان یہدم ما کان قبلہ, پھر ہم آخرت میں عذاب نہیں دیں گے. کیا عجیب شفقت ہے. لیکن اس کے باوجود کوئی سرکشی کرتا ہے, اس کے باوجود توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ان گناہوں سے, تو قصور کس کا ہے.
کہتے ہیں آخرت میں ہم نے تیار کر رکھا ہے، کر دیا ہے تیار ابھی کیا بھی ایسا نہیں کہ بھئی تیار کرنا ہے، نہیں، تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، لیکن کافروں کے لیے، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے عذاباً علیما، سب یہودیوں کو نہیں، ہم کو یہودیوں سے دشمنی نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم کو جو ان سے غصہ ہے، ہم جو ان سے ناراض ہیں وہ انکار کی وجہ سے، کہ ہمارے انبیاء کا انکار کیوں کیا، ہمارے احکامات اور ہماری آیتوں کا انکار کیوں کیا، اس لیے ہمیں غصہ ہے، یہودی ہونے کی وجہ سے غصہ نہیں ہے ہمیں، اللہ کہتے ہیں اس لیے ان میں سے جو کافر ہیں ان کو دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، کہتے ہیں عذاباً علیما، ہوگا یہ جہنم میں ہوگا، اس لیے جہنم کا انکار کفر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے جہنم ونم کوئی چیز نہیں ہے، ڈرانے کے لیے مولوی لوگ کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جہنم ہے، جہنم کا انکار کفر ہے، اور جہنم تیار شدہ ہے۔ حضور جب گئے تھے معراج پر تو جنت کو بھی دیکھا اور سر کی ان دو آنکھوں سے جہنم کو بھی دیکھا، جی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، حضور نے دیکھا، دیکھ کر بیان کرتے ہیں جنت کو حضور۔ جنت کے حسین مناظر ایک کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے، پڑھو گے تو مرنے جی چاہے گا، پڑھو گے تو کیا جی چاہے گا، مرنے جی چاہے گا، دنیا میں دل نہیں لگے گا۔ اور دوزخ کے پڑھو گے، دوزخ کے جہنم کے خوفناک مناظر ایک کتاب ہے، علامہ ابن رجب حنبلی کی التخویف من النار کا ترجمہ ہے، وہ پڑھو گے تو آدمی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، پڑھو ایک مرتبہ، دیکھو کیا حالت بنتی ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم، میں نے کہا نا ہم کو دشمنی یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے برائیوں کی وجہ سے ہمیں دشمنی ہے۔ آج چونکہ ناپاک ہیں، اگر دھو کر پاک صاف ہو جائے ہمیں کوئی دشمنی نہیں، گوبر لگا ہوا ہے کپڑے پر، بدن پر غلاظت لگی ہوئی ہے، اسے دھو لو، پاک صاف ہو جاؤ، ہمیں کوئی تم سے بیر نہیں، ہمیں کوئی کینہ نہیں، تم سے حسد نہیں، تم سے ہم کو جو دشمنی ہے وہ تم اس لیے کہ تم گندے ہو، تمہارے بدن پر کپڑے پر گندگی لگی ہوئی ہے، شرک کی اور سود کی، ناجائز مال کھانے کی۔ آگے کہتے ہیں کہ لیکن الراسخون، ایک بات بہت غور سے سنو، آخری بات، بہت دور تک تفسیر کرنے کا ارادہ تھا لیکن مضامین بڑے اہم ہیں یہ، اسی لیے اسے بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک آیت میں ایک ایک گھنٹے کا علم ہے، لیکن چونکہ اتنا تفصیل سے کھولنے کا موقع نہیں ہے، جلدی جلدی گزریں گے تو آپ کو تمام قرآن کریم کا کم از کم اجمالی علم ہو جائے گا۔ ان میں سے جو لوگ راسخ فی العلم ہیں، یہودیوں میں قرآن کا اعتدال دیکھیے، اب تک برائیاں بیان کر رہا تھا، جب آدمی کسی کی برائی، کسی خاندان کی برائی کرنے پر آتا ہے نا تو آپے سے باہر ہو کر خاندان کے اچھے افراد کو بھی لے لیتا ہے، اچھے افراد کو الگ نہیں کرتا۔ جب خاندان کی برائی کرنے میں آتا ہے کسی آدمی، آپے سے باہر ہو کر اچھے برے دونوں کو لیتا ہے۔ قرآن ایسا بے اعتدال، اللہ ایسا جو ہے بے قابو نہیں ہوتے، ان کنٹرول نہیں ہوتے اللہ۔ اب تک تو یہودیوں کے کہتے ہیں نہیں، سارے یہودی ایسے نہیں، ان میں سے جن لوگوں کا علم صحیح بھی ہے اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے، مضبوط ہے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، ان کی طرح اور بھی کئی ہیں، ان میں سے ان کا وہ علم والے ہیں۔ ہاں، والمؤمنون، اور علم والے ہیں، اور وہ علم کے تقاضوں پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ یہودیوں کی غلطی یہ تھی، علم تو تھا لیکن ان کے تقاضوں کو انہوں نے پیٹ پیچھے پھینک دیا، پامال کیا۔ علم کے تقاضوں کو پامال کرنا یہودیت ہے۔ اچھا، صرف علم نہیں تھا، والمؤمنون، ایمان بھی لائے ہو۔ اچھا، ایمان کس پر لائے؟ کہتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک، کہتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں یہودیوں میں وہ لوگ جن کا علم پختہ ہے، وہ آپ پر بھی ایمان لے آتے ہیں، یعنی حضور پر،
اور ان کے دلوں میں تعصب نہیں ہے. ان کے دلوں میں کیا نہیں ہے؟ تعصب نہیں ہے. کوئی یہودی کسی دوسرے آدمی کو یہودی ماننے تیار نہیں. معلوم ہے نہیں آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ ارے کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ مسلمان ہو گیا، لیکن یہودی کسی غیر یہودی کو یہودی نہیں. جو خاندانی وہ یہودی. بس وہ یہ کہتے ہیں ہماری جو فکر ہے اس فکر کو اپناؤ. ہاں، کہتے ہیں کہ ان میں سے جو راسخ فی العلم ہے وہ حضور پر بھی ایمان لے آتے ہیں، اور حضور سے پہلے تمام انبیاء پر ایمان لے آتے. تعصب نہیں ہے ان میں. تعصب یہ یہودیت کی پیداوار ہے. یہ اپنا آدمی وطن کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، برادری اور خاندان کے بنیاد پر تقسیم، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تعصب یہودیت کی پیداوار ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان میں سے راسخ فی العلم ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں تم پر بھی، ان سے پہلے انبیاء پر بھی. ایک اشارہ یہ دیا. دوسرا اشارہ یہ دیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ پر ایمان لے آنا اور آپ سے پہلے انبیاء پر ایمان لے آنا. چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی ہی نہیں ہے تو آپ کے بعد والے پر ایمان لانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے بعد کہتے ہیں ان کے ایمان میں سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے والمقیمین الصلاۃ. اکثر منافقین یہودیوں میں سے تھے اور نماز دیکھا دیکھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. یراؤن الناس، ان میں ریاکاری تھی. کہتے ہیں یہ ویسے نہیں. والمقیمین الصلاۃ، بدنی عبادات کے خوب پابند، نماز پڑھتے، وقت پر پڑھتے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے اور اس کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے. یہ آسان نہیں ہے. یہ سچے ایمان والا ہی ایسا کر سکتا ہے. دکھاوے کی نماز آدمی کب تک نبھا سکے گا؟ ریاکار کب تک نبھا سکے گا؟ سفر میں کوئی دیکھنے والا نہیں تو نماز نہیں پڑھے گا. تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، نماز نہیں پڑھے گا. اجنبی شہر میں گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں، نماز نہیں پڑھے گا. کمرے میں تنہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تو نماز نہیں پڑھے گا. کہتے ہیں ایسا نہیں. جو سچا اور پکا مومن ہوتا ہے، اندر کا مومن، دل کا مومن ہوتا ہے، وہ بدنی عبادات کا خوب پابند ہوتا ہے. آگے کہا والموتون الزکاۃ، اور صرف بدنی عبادت کا نہیں، ذکر، درود شریف، استغفار اور نماز، روزہ، صرف یہ نہیں. والموتون الزکاۃ، اور مالی عبادت کے بھی خوب پابند ہیں وہ لوگ. یہ ان کے ایمان میں سچے اور پکے ہونے کی علامتیں ہیں. دیکھنا چاہو تو دیکھ لو. والمقیمین الصلاۃ، ایمان والا سچا مومن بے نمازی بھی نہیں ہوتا، سچا مومن بخیل بھی نہیں ہوتا، اور سچا مومن بزدل بھی نہیں ہوتا. اسے والموتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ادا کرنے والے. والمؤمنون باللہ. اچھا، زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کے معنی عربی میں آتے ہیں بڑھنے کے. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اس لیے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور زکوٰۃ کے ایک معنی آتے ہیں پاک کرنے کے. زکوٰۃ دینے سے آدمی کی روح بھی پاک ہوتی ہے، مال بھی پاک ہوتا ہے. والموتون الزکاۃ، گویا وہ بدنی عبادات کے بھی پابند ہوتے ہیں، مالی عبادات کے بھی پابند ہوتے ہیں. اس ترازو میں اگر کسی کو تولنا ہو تو تول لو. جو منافق ہوگا وہ دونوں عبادتوں سے محروم ہوگا، یا کسی ایک، یعنی تو کسی کے اندر نفاق کم ہے تو کسی ایک عبادت کو پکڑ لے گا، عبادت کی دوسری قسم کو نظر انداز کرے گا. آپ اگر پہچاننا ہو تو پہچان لو اسے. قرآن کی یہ پیٹنٹ بات ہے. والمؤمنون باللہ، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر، مرنے کے بعد والی زندگی پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی جسے آخرت کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں
سنوتیہم اجرا عظیما، جن کو ہم اجر عظیم دیں گے، یہ اجر عظیم عنوان ہے جنت کا. اجر دیں گے نہیں، اجر عظیم دیں گے. یہ اجر عظیم جنت کا دوسرا عنوان ہے، اور عنقریب دیں گے اور یقیناً دیں گے. صاحب روح المعانی نے لکھا یہ سین یقین دلانے کے لیے ہے کہ دیں گے، عنقریب دیں گے، زیادہ دور نہیں ہے، اور ضرور دیں گے. سنوتیہم اجرا عظیما، یقین کرنے کی بات ہے. ہمارے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے، بہت ان کی کتابیں اچھی ہیں. 2-4 آثار التشریح علماء کے لیے عرض کر رہا ہوں، آثار الحدیث پڑھنے جیسی کتابیں، اور مطالعہ بریلویت کے نام سے کئی جلدوں پر ان کی کتابیں ہیں. بہت گہرائیوں سے انہوں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی غریق رحمت فرمائے، کروڑوں برکت اللہ ان کی تربت پر نازل فرمائے. ایک مرتبہ وہ لندن میں رہتے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آخرت ہے اس کا کیا، تو انہوں نے دلائل دیے. گفتگو کے ختم پر انہوں نے کہا کہ میں اچھا چلو ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہے، آخرت، دلائل تو ہم نے دے دیے، آخری بات انہوں نے کہا، آخری بات ہم مانتے ہیں آخرت ہے، اور ہم مر کر گئے، آخرت ہے، ترازو ہے، حساب کتاب ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. وہ ساروں کو مان کر ہم اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، اور مر گئے تو دیکھا کہ کچھ نہیں، مر گئے تو دیکھا کہ، تو کیا نقصان ہوا؟ بولو نقصان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور ایک آدمی بھائی جنت بھی نہیں کہتا ہے، دوزخ بھی نہیں، بولو عذاب قبر کوئی چیز نہیں، پل صراط نہیں، حساب کتاب نہیں، اور جب مر کے گیا تو دیکھا کہ ترازو بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، ثواب قبر بھی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، سارا نظام ہے، تو کیا کرو گے؟ انہوں نے پوچھا. اولئک سنوتی، یقین کرنے کی بات ہے. اولئک سنوتی، دلائل بھی ہیں. دلائل کے بعد یہ آخری درجہ، اسے کہتے ہیں کلام علی سبیل تنزل، نیچے اتر کر کے کلام کرنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.